اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڈز اسلام کی طرف سے مسلسل الحمدللہ تعلیمات آل محمد اور تعلیمات اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔ اصول دین میں سے بعض کا ہم ذکر کر چکے تھے، اور آج جو ہم عنوان گفتگو آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے امامت، جو کہ میں میسیج کے ذریعے بھی آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ تو عزیزان سامعین، امامت جو موضوع ہے آج کے زمانے میں کہوں کہ اگر کسی موضوع پر سب سے زیادہ اختلاف کیا جاتا ہے تو وہ موضوع امامت ہے۔ جیسے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے، دین میں امامت کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ بیسیکلی جو ہے تمام مذاہب میں امامت کے لیے دو ٹرمز یوز کیے جاتے ہیں، ایک امامت اور دوسرا خلافت۔ اب آپ جو ہے فریقین یعنی اہل تشیع یا اہل سنت دونوں میں اسی موضوع پر بہت ہی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب اختلاف لفظ خلافت پر کریں یا لفظ امامت پر کریں، اتنا تو طے ہے کہ اگر کائنات میں کبھی بھی نبی کے بعد امام یا خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ ریسنٹلی میں عرض کر چکا تھا کہ نبوت یا نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر ہم تک پہنچانا ہوتا ہے یا امت تک پہنچانا ہوتا ہے مطلقاً، اور اس تعلیمات کو اور اس دین کو، اس شریعت کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اور برا وقت آ جائے تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا، وہ کام امام کا یا امامت کا ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام کون بناتا ہے اور خلیفہ کون بناتا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ بھی تضاد پایا جاتا ہے کہ آیا نبی کے بعد ہم کون سی ٹرم یوز کریں، آیا ہم امامت یوز کریں یا خلافت یوز کریں۔ تو دونوں کو جو ہے میں قرآن سے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کو بیان کروں گا، واضح کروں گا۔ ایک آیت کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، کہ جب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں میں جو ہے مبتلا کیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، یعنی کچھ کلمات کے ذریعے ان کو آزمایا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو پورا کیا، یعنی وہ اس امتحان میں ناج ہو گئے۔ وہ مختلف قسم کے کلمات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ریگستان میں چھوڑ کے آنا، بیوی بیٹے کو، اور اس کے علاوہ بیٹے کو ذبح کرنا، اور دوسری بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ تو پھر جو ہے اب اس نے جب اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے وہ کامیاب ہو گئے، تو اب نتیجہ کیا ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دینے والا ہوں۔ تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو امامت ہے، یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے بھی قرار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا جو عہد ہے، یعنی جو عہد امامت ہے، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ظالم کبھی بھی امام نہیں بن سکتا، ایک بات۔ دوسرا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں بھیجنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دینے والا ہوں۔
تو یہ سمجھ میں آ گیا. یہ 2 آیتیں میں نے اسی وجہ سے بیان کی کہ چاہے نبی کے بعد آپ ٹرم یوز خلافت کریں، چاہے آپ ٹرم یوز امامت کریں، دونوں چاہے امامت ہوں چاہے خلافت ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. اور یہ میں واضح کرتا چلوں کہ نبی کو جو ہے یہ یا نبی کے بعد جو امام یا خلیفہ بنتا ہے وہ بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں بناتے. خلیفہ یا امام جو ہے وہ منصوص من اللہ تعالی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر نص قائم کی گئی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ہے وہ اس کو نازل، اس کے حکم کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کو خلیفہ یعنی بعد میں آنے والے انسان کو وہ خلیفہ بناتے ہیں یا امام بناتے ہیں. اب آیا دیکھیں کہ جو ہے نقطہ اختلاف کیا ہے امتوں میں. نقطہ اختلاف یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، آج میں کھلا نظریہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تاکہ بچپن ہی میں آپ بھائیوں اور بہنوں پر واضح رہے کہ ہم کس وجہ سے جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے اور کس وجہ سے ہم امتیاز رکھتے ہیں دیگر امتوں سے. ہمارا نظریہ یہ ہے، واضح ہے، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، بالکل ڈٹے رہنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاہے امامت ہو یا خلافت ہو، وہ حق تھا حضرت علی علیہ السلام کا. چھوٹی سی مثال دوں گا کیسے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے اپنے بستر پر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو سلا کر گئے تو کچھ امانتیں تھیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر کو دے کے گئے اور فرمایا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں اور یہ امانتیں کل کفار کو دے کر آپ میرے پاس آ جائیے گا. تو اب یہ چھوٹی سی مثال اس چیز کی طرف جو ہے متوجہ کر دیے کہ جب رسول کائنات پیسوں میں خریدی اور بیچی جانے والی چیزیں غیر معصوم کے حوالے نہیں کر کے جاتے تو یہ دین جو کہ ایک الہی ذمہ داری ہے، ایک الہی فریضہ ہے، وہ کیسے جو ہے. اب 2 ہیں یہاں میں 2 نظریے بیان کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کوئی خلیفہ یا جو امام مقرر نہیں کیا، ایک یہ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب نبی کفار کی دی ہوئی چیزیں اور جو پیسوں میں خریدی اور بیچی جا سکتی ہیں، جب وہ ایسی چیزیں خریدی بیچنے والی چیزیں کسی غیر معصوم کو نہیں دے جاتے تو دین جو کہ الہی فریضہ ہے وہ کیسے غیر معصوم کو دے کے جائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے یہ دینی امانتیں تھیں، شرعی امانتیں تھیں جو کہ کفار تک پہنچانا لازمی تھی، اسی طریقے سے دین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت تھی. تو جب رسول کفار کی چیزوں کی حفاظت کے لیے ایک معصوم شخص مشخص کر کے جاتے ہیں تو کیسے جو ہے یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم ایک اللہ کی دی ہوئی امانت کو ایسے ہی دنیا میں رائگان چھوڑ جائیں گے اور کوئی بھی خلیفہ اور وصی مقرر نہیں کریں گے؟ یہ بحث بذات خود ایک مزید تفصیل کی محتاج ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1-2 لیکچر اور اسی موضوع پر ہو جائیں تاکہ بحث امامت جو ہے ہم پر واضح ہو جائے. اسی بیان میں، اسی لیکچر میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی مزید وضاحتیں پرسنل پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر یا ایڈمن جو برادر ہمارے گروپ کے ایڈمن ہیں زاہد حسین صاحب، ان سے آپ پرسنل میسیج کر سکتے ہیں، ہمارے پرسنل نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں. ہم ہمہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.